ایک دیرینہ کوئی مسئلہ ہے یا مسائل ہیں جو کہ حل نہیں ہوئے. چونکہ ان تمام سے بات ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں کہ مسئلے جب ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہاں کا اگر بیک اپ ہے, آپ اگر اس ایریے میں رہتے ہیں تو ہمیں بتائیے, ہماری ای میل پہ مسئلہ دے دیجیے, بعد میں بھی دے سکتے ہیں آپ, تاکہ جب ہم ان سے انٹرویوز کر رہے ہیں تو, اور اگر آپ اس سیم ٹائم اگر آپ پاکستان آپ ساتھیوں میں سے کوئی پاکستان جا رہے ہیں ہمیں نام بتائے, ہم اپنی اس ٹیم میں شامل کرتے ہیں جو وہاں انٹرویو کرے گی. صحیح. لیکن یہ بتائیں کہ اگر کوئی یہاں پر رہ رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ فرض کریں وہ چاکی واڑہ سے یا ملیر سے جہاں سے بھی ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ کوئی پرابلم تھی وہاں پہ, تو وہ اگر ہم کو بتائے گا یہاں پہ تو کیا چیز حاصل ہوگی اس کو بتانے میں؟ حاصل یہ ہوگی کہ وہاں پر جو جیتے ہوئے نمائندے ہیں یا ہر سارے لوگ وہاں موجود, مطلب جن لوگوں نے کنٹیسٹ کیا اس ایریے سے پورے کے پورے وہاں لیڈرشپ وہاں موجود ہے. مطلب ہاں, لیڈرشپ اوپر ہے, یہ لوور پورشن ہے, لوور ٹیئر اس کا. صحیح. ہاں, ناظم اور اس سے نیچے کے لوگ, ٹھیک ہے, جو اس ایریے میں فعال ہوتے ہیں, ورک کرتے ہیں, جن کو مسائل لوکل باڈیز جو آپ کہنا ہے. تو یہ ان کی وہ جماعت موجود ہے جن سے ہم انٹرویو کریں گے اور مسائل کی روشنی میں کریں گے. وہاں کی جو ہماری جو ٹیم ہے ان کے پاس مسائل پہلے سے آلریڈی موجود ہیں, وہ ان سے اس مسئلے پر بات کریں گے کہ آپ نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا, آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ بات رکھی تھی اور یہ اب تک حل نہیں ہوا. اور جب ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہاں دوسرا بھی بیٹھا ہوگا, دوسرے بیٹھا ہوگا. بالکل, ایک اپوزیشن ساتھ ہوگی. ہاں, تقریباً 7 پارٹی ہیں پاکستان کی مشہور پارٹی ہیں, ساتوں کے ساتوں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہر لیول پر انہوں نے کہا کہ ہم نیچے, کیونکہ ہمارا اپنا مقصد تو کوئی ہے نہیں اس میں. بالکل, یہ ہماری ویب سائٹ کا حصہ ہوگا. صحیح. تو اگر آپ لوگ چاہیں کہ آپ کو کچھ چیز بتانا چاہ رہے ہیں, کوئی پرابلم آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ہم کو کال کر سکتے ہیں یہاں پہ ریڈیو پہ. اور اگر آپ کال نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ای میل کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ پرابلمس کیا ہیں, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ ہم کو ای میل کر دیں اور اس کے ذریعے ہم کو بتائیں کہ کیا کیا پرابلمس ہیں یا تھیں جن کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص سے ایک کسی کی ای میل تھی جو دبئی سے کسی نے دے ڈالی, صاحب کی, ہاں, وہ مطلب انہیں کوئی پرابلم ہے پاکستان میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سالو کریں, ہم کسی کی کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم سالو نہیں کرا سکتے, کیونکہ ہمارا بالکل ڈفرینٹ. اگر وہ بھیجتے تو شاید ہم کسی کو ریفر تو کر سکتے ہیں, ہم سالو نہیں کرا سکتے. صحیح. چلیں اس کے ساتھ یہ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں ہم لوگ, اور چلتے ہیں ہم پہلے انٹرویو کی طرف. جو پہلا انٹرویو ہے وہ اسد اللہ بھٹو صاحب کا ہے, اور اسد اللہ بھٹو صاحب جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ ہیں, اور اس کے ساتھ ان کا کوئی اور تعارف آپ کرنا چاہیے؟ یہی تعارف ہے ان کا. چلیں, بہت پرانے ہیں, کافی عرصے سے ہیں, یہ سندھ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, زبان سے نہیں لگے گا کہ سندھی ہے, زبان ماشاءاللہ ان کی بہت صاف اردو ہے. اردو اسپیکر ہے, اردو اسپیک کرتے ہیں. That's what I meant to say. All right, anyhow, let's move on. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد اللہ بھٹو صاحب. جی بھائی, ہمارے اوورسیز پاکستانی آرگنائزیشن کی جانب سے چلنے والے ریڈیو پروگرام اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ. اور شروع میں یہاں سے کرتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہیں, جب بھی ہم نے یا ٹی وی پر جب بھی وہ آتے ہیں تو جب ان سے اس سلسلے میں بات ہوتی ہے کہ سوال ہمارا یہ ہے کہ موضوع کے طور پہ کہ جس وقت وہ جیت کر آئے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا خزانہ خالی تھا, کتنی سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں, کتنے پروجیکٹ تھے جو انکمپلیٹ تھے, کون سے کام تھے جو کہ نہیں ہو سکے تھے اور کس حالت میں ملا تھا. جب وہ پوری مدت یا اس کی ادھوری مدت گزار دیتے ہیں, اس کے بعد ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر یا کوئی اور معین قریشی جیسے صاحبان آ کر بیٹھ جاتے ہیں, تو اس وقت جاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو حالت بہت ہی خراب حالت میں ملا تھا. اس کا کون سا پیمانہ ایسا آپ کے نزدیک ہے کہ جس سے ایک عام آدمی یہ سمجھ سکے کہ وہ آنے والی حکومت یا آنے والے وہ حکومت کے افراد وہ بات بتائیں کہ یہ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ یہ گلاس اتنا خالی تھا, اس میں اتنا ہم نے پانی بھرا ہے, اتنی سڑکیں بنی ہوئی تھیں, اس سے آگے ہم نے بنائی ہیں, تاکہ ایک عام آدمی سمجھ سکے ان کی اچھائی بھی اور برائی بھی. شکریہ, آپ نے موقع دیا ہے. اصل میں الیکشنس ہوتے ہیں تو الیکشنس کے نتیجے میں قوم کے ساتھ بہت بڑے وعدے کیے جاتے ہیں جو ناقابل عمل ہوتے ہیں, اور جیسے انتخابات ختم ہوتے ہیں اور کسی پارٹی کو اقتدار ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ عوام کے اتنے جو ہے وہ اتنے ان کے ساتھ توقعات وابستہ ہوتے ہیں
کہ بھائی یہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اسی طرح سے جو ہے فائدے دیں گے اور وہی وعدے پورے کریں گے. مثلا ابھی اسی انتخاب میں پیپلز پارٹی نے لوگوں سے جتنے وعدے کیے وہ اتنے ناقابل عمل تھے کہ وہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی عمل ہو سکے. اسی طرح سے نواز شریف صاحب نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ صاحب وہ 1 روپے کی روٹی اور 1 روپے کی فلاں اور یہ اس طرح سے. اور اسی طرح سے جو ہے این پی ایم نے لوگوں سے وعدے کیے, اسی طرح سے اے این پی نے وعدے کیے. اب وہ وعدے جو ہے وہ قابل عمل تھے ہی نہیں. لہذا اب جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو انہیں ہر چیز کی صورتحال پتہ چلتی ہے کہ یہ تو چیزیں قابل عمل ہے ہی نہیں. تو اس وقت پھر قوم کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو خزانہ خالی ملا. ایک بات تو یہ ہے, یعنی یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہیں لوگوں کو, ووٹروں کو ایک وہ کرنے کے لیے کہ بھائی ہم تو پتہ نہیں کیا کر لیتے لیکن کیا کریں خزانہ خالی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت جو ہے وہ ایڈ ہاک کی زندگی چل رہی ہے. اب بھی یہ جو ہے ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ باہر سے پیسے آ جائیں اور وہی پیسے جو ہے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں اور اسی کے نتیجے میں جو ہے ہمارے جو خزانہ ہیں اس کے جو بیرونی اکاؤنٹس ہیں یا جو ہمارا زر مبادلہ ہے اس میں کوئی اضافہ ہو جائے. یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر سب لوگ جو ہے آہستہ آہستہ اس کے طرف دیکھنے لگتے ہیں اور وہی جو ہے پھر فرینڈس آف پاکستان کے نام پہ یا کسی اور نام پہ جو ہے کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح سے ملک کے اندر وہ پیسہ آتا ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ یہ جو ہمارے ملک کا نظام ہے اس نظام میں جو اکاؤنٹس ہیں یا ہمارے جو مختلف مدات ہیں اور ہمارے جو مختلف چیزیں ہیں اس کا جو عوام کی رسائی نہیں ہے. اس کی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں کا جو نظام ہے اس میں لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے, نہ پارٹی اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ بھائی انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں تو پہلے وہ ملکی اقتصادیات کا جو ہے وہ کوئی جائزہ لیں, ملکی اقتصادیات کو دیکھ کر کے کوئی پلان بنائیں. اس طرح سے نہیں ہوتا, بس الیکشن لڑنا ہے اور اس کے بعد جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو اس کے بعد صورتحال دوسری ہو جاتی ہے. اور اپنی بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہاں رپورٹس بھی غلط شائع ہوتی ہیں. مثلا پہلے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹس تھیں, اس حکومت کے جو مقرر کردہ اہلکار ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ پچھلی دن جھوٹ بولے تھے. اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں جو سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کاری جب کرتے ہیں سرمایہ کاری کے ساتھ پولیٹیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو جیسے سرمایہ کاری کے وہ جو حکمران ٹولہ جاتا ہے تو جو سرمایہ کار ہے وہ بھی تو یہاں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اب نئے سرمایہ کار آئیں گے, نئے لوگ آئیں گے اور اس کے پیچھے کمیشن, کک بیکس اور بہت ساری خرابیوں کا ہوتا ہے, بہت سارے فراڈ ہوتے ہیں. لہذا ملک میں رہنے کے بجائے وہ بیرونی ملک چلے. یہ وہ بنیادی عوامل ہیں جس کے نتیجے میں یہاں پر جو بھی حکمران آتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یعنی آپ کے نزدیک ایسا کون سا کام ہے جو کہ کسی گروپ کو, کسی لوگوں کو مل کر اس کے بارے میں مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے کسی وقت ایک کمیشن تھا جو کہ ملک کی تمام رپورٹ یا وائٹ پیپر کے نام سے یا کسی بھی طرح سے وہ شائع کرتا تھا کہ یہ ہماری پوزیشن ہے اور پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ یا ترقی پذیر یا غیر ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایک جو 5 سالہ منصوبے جیسے ہمارے یہاں بنتے تھے وہ کیری آن ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ آج کل جب ٹی وی پہ جو مناظرے ہوتے ہیں 2 پارٹیز کے منسٹرز وہاں موجود ہیں, 2 پارٹی کے ایم این ایز وہاں موجود ہیں, ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے, ایک عام آدمی آج اس گما گومے پھنسا ہوا ہے کہ اس میں سچ کون بول رہا ہے, اس بیچاری کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو ایک عام ووٹر جو ہے آپ کا وہ وہی ہے جس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا, وہی نکل کر ووٹ دینے آتا ہے. اور جو ووٹ کے ذریعے پورے ملک میں سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کی جدوجہد آپ سمیت ایم کیو ایم اور بہت ساری پارٹیز کر رہی ہیں, تو ان کو ووٹر جو ہے وہ وہی ہے جو پروفیسر ووٹر نہیں ہے, کوئی بہت بڑا سرمایہ کار ووٹر نہیں ہے یا 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا اس قدر ووٹ دینے کی جدوجہد نہیں کرتا جس قدر نچلے طبقے سے جس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اوپر کھیل کیا ہو رہا ہے. تو اپنی یعنی ووٹ دینے کی صلاحیت, ووٹ دینے کی طاقت کو کس طرح سے تبدیل کرے گا آپ کے نزدیک؟ اصل میں اس میں کچھ اندرونی عوامل ہیں, کچھ بیرونی عوامل ہیں. ایک تو اندرونی عوامل میں یہ ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ زبان کی بنیاد پہ تعصب بڑھا کر کے ووٹ حاصل کیے جائیں تاکہ ان کی کارکردگی زیر بحث نہ آئے, بلکہ قومی تعصب جو ہے وہ اس کی وجہ سے ووٹ ملے.
مثلا MKM جو ہے وہ مہاجر